بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مشہور شاعر جان ایلیا کہتے ہیں کہ قابل ترین ہونے کے باوجود، خوبصورت ترین ہونے کے باوجود، ذہین ترین ہونے کے باوجود، چالاک ترین ہونے کے باوجود، خوش قسمت ترین ہونے کے باوجود، ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے۔ سب نے مر جانا ہے، لیکن نہ جانے اس بات کی حقیقت ہمارے بڑوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ ہم ایک عجیب قسم کی اپروچ اور ایک عجیب قسم کی سوچ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں صرف اپنی اولادیں نظر آتی ہیں اور ہمیں دوسروں کی اولاد یا دوسروں کی تکالیف نظر نہیں آتی۔ آپ کو شاید اس بات کا ادراک ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ چلے جائیں، نواز شریف صاحب جب آپ چلے جائیں، زرداری صاحب جب آپ چلے جائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جب آپ چلے جائیں، الطاف حسین صاحب جب آپ چلے جائیں، چودھری صاحب جب آپ چلے جائیں، جتنے بھی بڑے بڑے اکابرین ہیں، جب یہ چلے جائیں گے تو ان کی اولادیں ان کو دیواروں پہ لٹکا دے گی، اور ان کی جب اولادیں آئیں گی تو وہ ان کو دیواروں سے اتار کے گوداموں میں ڈال دے گی۔ جی ہاں، گوداموں میں ڈال دے گی، اور پھر جب ان کی تیسری چوتھی نسل آئے گی تو وہ ان کو کچرے کے ڈھیر میں یا کچرے کے ڈبوں میں ڈال دے گی۔ یہ حقیقت ہے سب کی۔ آپ کو تاریخ تب یاد کرے گی کہ آپ نے دوسروں کے بچوں کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ کو تاریخ اس نہج پہ کبھی یاد نہیں کرے گی کہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ کو مورخ اس چیز سے یاد کرے گا کہ آپ نے دوسروں کی اولادوں کو کتنا سکھ پہنچایا ہے۔ آپ کو مورخ اس بات سے کبھی یاد نہیں کرے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ آپ کو یہ دنیا اور یہ تاریخ کبھی اس بات سے یاد نہیں کرے گی کہ آپ اچھے وزیر خارجہ تھے یا برے وزیر خارجہ تھے، یا آپ نے اپنے بیٹے کو قومی اسمبلی کا ممبر بنوایا یا نہیں بنوایا، بلکہ آپ کو اس بات سے یاد رکھا جائے گا کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ میں سے کسی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ آپ ان باتوں پہ غور کریں یا نہ کریں، حقیقت یہی ہے۔ آپ سب نے مل کے کیا ادارے، کیا انصاف کے ادارے، کیا قانون کے ادارے، کیا بیوروکریسی اور کیا یہ پولیٹیشن، آپ نے عوام کے بچوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جو ظلم در ظلم روا رکھا ہے، وہ کہیں تو اپنا آپ ظاہر کرے گا۔ آپ بجلی کے بل کبھی 7 روپے فی یونٹ بڑھا دیتے ہیں، کبھی 15 روپے فی یونٹ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ گیس کے بل 200% بڑھا دیتے ہیں، 67% بڑھا دیتے ہیں۔ آپ سیمنٹ کی بوری کا ریٹ کبھی 50 روپے بڑھا دیتے ہیں، کبھی 100 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ چیزیں کرنی ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھوانا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو کتابیں لے کے دینی ہے، یا جنہوں نے گھر کے لیے دال سبزی لے کے آنی ہے، وہ کیسے لے کے آئیں گے۔ آپ جون کے مہینے میں 10-12% کا انکریمنٹ لگا دیتے ہیں، اور پھر 11 مہینے مسلسل ہتھوڑے برساتے رہتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو بھی اس بات کا ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے کہ اس موجودہ مہنگائی کے دور میں لوگوں کا کس قدر کچومر نکال دیا ہے۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو میں اس ویڈیو میں چاہتے ہوئے بھی شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ویڈیو کون کون لوگ دیکھتے ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں، بڑے دیکھتے ہیں، میل دیکھتے ہیں، فیمیل دیکھتی ہے۔ آپ نے لوگوں کے کردار کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ اس مہنگائی سے لوگ کن کن کاموں پہ اور کن کن چیزوں پہ اور کن کن حرکتوں پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ کے بجلی والے جب 10 تاریخ ڈیو ڈیٹ گزر جاتی ہے تو 15-16 کو گھروں پہ آ کے دروازے پیٹتے ہیں
کہ جی آپ بجلی کا بل دکھائیں کہ آپ نے جمع کیا ہے یا نہیں کیا۔ کاکڑ صاحب، آپ کو پتا ہے کہ بجلی کا بل کیسے جمع کیا جاتا ہے؟ آپ کو ہرگز نہیں پتا۔ قاضی صاحب، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، لوگ دالیں نہیں کھا سکتے، اور رہی صحیح جو غذا تھی وہ بھی آپ لوگوں نے اس عوام کی پہنچ سے چھین لی، جو کہ چاول کے نام سے تھی، جو کبھی 100 روپے اور 150 روپے اور 90 روپے کلو ملتی تھی، وہ بھی 400، 450، 350 روپے سے اوپر چلی گئی ہے۔ آپ بتائیں لوگ کیا کریں؟ لوگوں کو تو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کی اسمبلی بن گئی ہے یا نہیں بنی، قومی اسمبلی بنی یا صوبائی اسمبلی بنی۔ اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ احتجاجوں میں آتے ہیں، یہ وہ ہمارے بچے ہیں جن پہ ابھی کوئی ذمہ داری نہیں آئی۔ آپ ان کے والدین سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے روح کا اور جسم کا اور اپنے بچوں کا تن ڈھانپنے کے لیے کیا کیا، کن کن پولیس راتوں سے وہ گزر رہے ہیں، لیکن آپ میں احساس نہیں ہے۔ پچھلے دنوں، بلکہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، شہباز شریف صاحب نے اپنے اراکین کو عشائیہ دیا۔ یہ تمام چیزیں سرکاری خرچے پہ ہوتی ہیں، اور اس عشائیے پہ اس قدر خرچہ ہوا کہ کم از کم 1000 لوگ اس خرچے میں پورا 1 مہینہ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ درجنوں بھر معیشت دان بیٹھے ہیں جو یہی گردان کرتے ہیں کہ جی ہمیں $1.5 ارب کی قسط ری شیڈول کرانی ہے یا اپروف کرانی ہے IMF سے بیفور 31 مارچ۔ عوام کو تو اس قسط سے کوئی غرض نہیں ہے، جب آپ یہ قسطیں لوگے تو اور بوجھ پڑے گا۔ آپ کسی بھی عام فہم پڑھے لکھے بندے کو اٹھائیں جس کو ذرا بھی معیشت کا علم ہو، وہ آپ کو 3 مہینے کا بجٹ بنا دے گا اور ان کرائسس سے نکل آئیں گے۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے عللے تللوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ $1.5 ارب مہینے کے ہماری اشرفیہ اپنی سہولیات اور اپنی سبسیڈائز ریٹس کی مد میں اور اپنی سہولتوں کی مد میں اس قوم کا کھاتے ہیں۔ $1.5 ارب 1 مہینے کا۔ آپ 3 مہینے اپنے ہی عللے تللے چھوڑ دیں، $4.5 ارب آپ کے پاس بچ جائیں گے۔ جن $1.5 ارب کے لیے آپ کو پورے مارچ میں سر پیٹنا پڑے گا، مارچ میں ہی کم از کم آپ روزہ رکھ لیں، اور روزے آ بھی رہے ہیں۔ اس مہنگائی کے دلدل سے کیسے نکلیں گے؟ ہمیں کسی IMF کی، کسی ورلڈ بینک کی، کسی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف ہمیں اپنے پیٹ کے اوپر 2، 4، 6 مہینوں کے لیے پتھر باندھنے ہیں، اور وہ پتھر بھی حرام کھانے سے باندھنے ہیں، حلال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس ملک کے عوام کے اوپر رحم کریں۔ جو گفتگو ہم نہیں کر سکتے، آپ اس گفتگو کو خود سمجھ لیں۔ یہ تو اس انسانیت پہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے کہ اس نے زندگی اور موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس نے عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس نے رزق کا ذمہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے نا کہ اگر آپ کی زندگی کا اختیار پاکستانی عدلیہ کو یا پاکستان کے قانون کو دیا جائے، یا کاکڑ صاحب کو دیا جائے، تو اس پورے ملک میں شاید ہی ان کے علاوہ کوئی زندہ بچے۔ یا رزق کا اختیار نواز شریف یا اس کی پارٹی کو دیا جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس ملک میں کوئی کچھ کھا لے گا؟ یا آپ کے رزق کا اختیار اسحاق ڈار کو دیا جائے تو آپ کے پورے ملک کو، 24 کروڑ عوام کو وہ بھوکا مار دے گا؟ معذرت کے ساتھ میں 24 کروڑ کہہ گیا، 24 کروڑ نہیں، اس 24 کروڑ میں سے یہ جو
شرفا ہے یا جو سو کالڈ بڑے ہیں ان کو نکال دے، باقی سب کو یہ بھوکا مار دیں گے۔ رہی عزت کی بات، تو خدا نہ خواستہ اگر ہماری عزتوں کے بھی یہ پاسدار ہو گیا اور ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو یہ ہماری عزتوں کا جنازہ اس جگہ پہ نکال دیں گے جہاں پہ نہ پانی ہوگا، نہ چھاؤ ہوگی اور نہ رزق کا کوئی دانہ ہوگا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی گفتگو سنتے بھی نہیں ہیں، ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ ہم گرما گرم خبریں سننا چاہتے ہیں کہ ہمیں گرما گرم خبریں ملے اور ان کو ہم سنیں اور ان سے ہم محظوظ ہوں اور ان کو ہم فارورڈ بھی کریں اور ان کو ہم لائک بھی کریں۔ ہم سب حقیقت سے دور ہیں۔ ہمارے ملک میں جو پچھلے ہفتہ 10 دن میں جو نعرے لگ رہے ہیں، جو نعرے اختر مینگل صاحب نے لگوائے، جو نعرے محمود اچک زئی نے لگوائے، جو نعرے جی ڈی اے نے لگوائے، جو نعرے ایمل ولی نے لگوائے، جو نعرے مولانا فضل الرحمان صاحب نے لگوائے، یقیناً ان کی اپنی کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی، ان کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوگی، لیکن کیا کبھی ہمارے بڑوں نے اس بات پہ غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ نوبت یہاں تک کیوں آئی ہے؟ اور خدا نہ خواستہ ذرا سی غلطی، ذرا سی ایک ہلکی سی چنگاری اس پورے نظام کو آگ لگا دے گی۔ ہم اپنی جھوٹی اناؤں پہ اور اپنی جھوٹی ضدوں پہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن نہ سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ سمجھ آ رہی ہے۔ اور میں آخر میں پھر کہوں، اس پوری گیم میں جس کا رزق بند ہو رہا ہے، جس کی زندگی تنگ ہو رہی ہے اور جن کی عزتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، وہ ہے پاکستان کے عوام۔ کبھی آپ ان کی عزت اڑاتے ہیں پیٹرول کا ریٹ بڑھا کے، بجلی کا ریٹ بڑھا کے، کبھی آپ ان کے اوپر زندگی تنگ کرتے ہیں دوائیوں کے ریٹ بڑھا کے، ڈاکٹروں کی فیسیں بڑھا کے، ٹیکسز لگوا کے۔ ہر ایک محربہ اس وقت کیا جا رہا ہے جس سے عوام کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، اور بھوک آپ کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ اس دن سے ڈریں، آپ اس دن سے ڈریں کہ ہم اپنی آزادی، آگے کچھ نہیں کہوں گا سوائے کل کے ایک چھوٹے سے واقعے کے، کہ صرف روٹی کے چند لقموں کے لیے اور روٹی کے چند دانوں کے لیے یا دودھ کی 1-2 بوتلوں کے لیے اسرائیل نے 104 فلسطینی عورتیں بچے مار دیے ہیں، ان کو شہید کر دیا ہے، کیونکہ وہ جہاز سے گرے ہوئے روٹی کے لقمے اٹھا رہے تھے، دودھ کی بوتلوں کی طرف بھاگ رہے تھے، اور ان کے اوپر فائرنگ کر دی گئی، ان کے اوپر میزائل داغے گئے اور 104 بندے انہوں نے شہید کر دیے۔ اور کل ہم کس جگہ لگے ہوئے تھے؟ ہم کسی کو چور کہہ رہے تھے، کسی کو ڈاکو کہہ رہے تھے، حالانکہ یہ جتنے لوگ یہ حرکتیں کر رہے تھے، سننے والے بھی اور سنانے والے بھی، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ بجلی کے بل کی پرواہ ہے، نہ گیس کے بل کی پرواہ ہے، نہ آلو کے ریٹ کی پرواہ ہے، نہ چیلے کے ریٹ کی پرواہ ہے، نہ گھی کے ریٹ کی پرواہ ہے، نہ دال کے ریٹ کی پرواہ ہے، نہ گوشت کے ریٹ کی پرواہ ہے۔ ان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ان کے خندق گلے سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو ایک ذرہ برابر بھی فکر معاش نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یا ان کے بڑوں نے یا ان کے بڑوں نے اتنا کچھ ان کو کما کے دیا ہے، یہ انہی حرکتوں پہ رہیں گے، اور عوام اپنی 10 کی 10 انگلیاں منہ میں ڈال کے دبائے بیٹھی ہے کہ ہمیں کن لوگوں سے اور کن بڑوں سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ نہ جانے کب تک یہ صورتحال چلے گی اور کب تک نہیں چلے گی، اور ہماری اور آپ کی اور پاکستانی عوام کی ہمت کب تک ہے کب تک نہیں ہے، یہ صورتحال تو رب الذوالجلال بہتر جانتے ہیں، لیکن جو اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں ان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔
ہم اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے حال کے اوپر غیبی رحم و کرم کرے اور ہمیں حلال رزق دے، اپنے غیبی خزانوں سے دے۔ والسلام۔